مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں، قبا میں ہیں، اور قبا میں بھی یہودیوں کی آبادی تھی اور مدینے کے باہر آبادی تھی. ان لوگوں کو معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کرو. عربوں میں تو دشمنیاں تھیں، پرانی دشمنیاں تھیں، حضور پیغام دے رہے سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. سلام اس تمنا کا اظہار ہے کہ اللہ تم کو اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. تو جو دوسرے کے لیے اس تمنا کا اظہار کرے گا وہ اس کو تکلیف پہنچائے گا. گویا سلام اس بات کا اظہار ہے میری طرف سے مطمئن رہو، مجھ سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، مجھ سے بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور میری تمنا ہے کہ تم کو کہیں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور پلٹ کر دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی اطمینان رکھو، مجھ سے بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور میری بھی یہی تمنا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ تم کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے. ملاقات کے وقت دنیا میں اس سے اچھا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. وہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ فلاں اور گڈ فلاں اور گڈ فلاں، ساری دنیا گڈ ہو یا گڑ ہو، اگر انسان خطرات میں گھرا ہوا ہے تو یہ گڈ اور گڑ اس کے کس کام کا؟ اور سب سے پہلا خطرہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے سے آ رہا ہے پتہ نہیں اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، پہلے اس کی طرف سے اطمینان ہونا چاہیے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام اس طرح دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سمجھ کر سلام کرنے کے عادی بنے، ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم کہہ کر. ایک زمانے میں ہمارا ایک بیوپاری تھا بیچارہ، کم پڑھا لکھا تھا، بہت جذباتی تھا. وہ جو ہمارے پاس آتا تھا تو دور سے ایک مخصوص نام لے کر جے پکارتا تھا، بنا کے جے. کوئی بات نہیں، جب آ کے بیٹھتا تھا تو میں کہتا تھا السلام علیکم، تو پھر وہی سی خاموش ہو جاتا تھا. ایک دن آیا، جو کاروباری بات کرنی تھی وہ کیا. میں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، فلاں کی جے فلاں کی جے فلاں کی جے، اس سے تمہارا کیا فائدہ اور میرا کیا فائدہ؟ تو کہنے لگا اور السلام علیکم میں کیا فائدہ ہے؟ میں بتلاتا ہوں کیا فائدہ. اب میں نے اس کو محبت کے ساتھ بتلایا کہ السلام علیکم کیا ہے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ تم کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور صرف میں ہی ہمدرد نہیں ہوں، میری تمنا ہے کہ تمہارے لیے کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو، مالک تمہاری حفاظت کرے. اور جب تم نے مجھ سے کہا وعلیکم السلام تو تم نے یہ کہا کہ اور مجھ سے بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہمدرد. تھوڑی دیر یہ بات کی تو وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اتنی زور سے اس نے چیخ کر کے کہا کہ دور تک آواز گئی السلام علیکم. اور اس کے بعد سے اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ آتا تھا کچھ سامان بناتا تھا، سائیکل میں لے کر کے آتا تھا، ہمارا اسپیئر پارٹس کا کاروبار تھا، اسی سے متعلق کچھ سامان بناتا تھا، وہ سائیکل میں لے کر کے آتا تو روڈ سے کھڑے ہو کر کے مجھے پکار کر کہتا تھا السلام علیکم. اس کے سمجھ میں آ گیا تھا نا سلام کے کیا معنی. ہم آج تک ملک میں بسنے والے اپنے پڑوسیوں کو سلام کا مطلب نہیں سمجھا پائے، ورنہ اس کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے، سلامتی کی، حفاظت کی، امن و امان کی ہر ایک کو ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں آنے کے بعد قبا والوں کو پہلا پیغام دیا افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو. اور پھر چونکہ سلام ایک دعا ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، تو جب یہ اس کو دعا دیتا ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے، دونوں اللہ سے مانگتے تو دونوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پورے ماحول میں اگر سب ایک دوسرے کو سلام کریں تو روزانہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے کتنے فرشتے نازل ہوں گے، اور کتنی تکلیفوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے.
اس تعلیم کا یہ اثر پڑا تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ صحابہ فرماتے تھے ہم ایک دوسرے کو اتنا کثرت سے سلام کرتے تھے کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، دینی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر کسی ضرورت سے کوئی اٹھا اور صرف کھمبے کا آڑ ہو گیا، دوبارہ سامنے آیا تو پھر کہتے تھے السلام علیکم۔ ہم لوگوں کے کیا ہوتا ہے، ابھی اگر دو آدمی ادھر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں بات چیت کرتے ہوئے، ایک ادھر سے باہر نکل گیا، ایک ادھر سے اندر چلا گیا، ادھر سے باہر سے نکلا، دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو مسنون طریقہ یہ پھر سلام کریں، السلام علیکم کریں گے نا انشاءاللہ، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔